مائیکل جیکسن، آپ لوگوں میں سے تقریباً سب نے اس انسان کا نام تو سنا ہوگا، لیکن آج آپ اس انسان کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں جانیں گے کہ یہ غریب انسان کیسے امیری کی بلندیوں تک پہنچا۔ مائیکل جیکسن 29 اگست 1998 کو امریکہ کی ایک ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا تھا۔ مائیکل جیکسن کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جس نے بہت کم عرصہ وقت میں اس دنیا کی دولت، عزت اور شہرت حاصل کی۔ مائیکل جیکسن نے پیدا ہوتے ہی ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کو شروع سے ہی اپنے سیاہ کالے رنگ سے بہت نفرت تھی۔ یہ جب بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا تو خود کو کوسنے لگتا۔ بچپن کے اندر جب اس نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نجومی نے اس کو کہا کہ تم تقریباً 70 سال کی عمر پاؤ گے، لیکن مائیکل جیکسن نے بہت طنز میں کہا کہ میں 150 سال تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا۔ مائیکل اپنے والدین کا 7واں بچہ تھا۔ یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ ریلوے اسٹیشن اور چرچ وغیرہ میں گانا گاتے اور کچھ پیسے اکٹھا کر لیتے۔ انہوں نے 1978 میں ایک البم بھی ریلیز کیا، مگر وہ اس وقت کامیاب نہ ہو سکا۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس بینڈ کے اندر تنبورہ بجانے کا کام تھا۔ کہا جاتا ہے اس کا والد اور اس کے بھائی اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ذاتی ملازم کی طرح سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلدی اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کر گیا اور جلدی اپنا ذاتی البم ایک مشہور موسیقار کونسی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کروایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کے لگ بھگ کاپیاں مارکیٹ میں سیل ہو گئی اور وہ دنیا کا ایک سپر سٹار بن گیا۔ قسمت اور دولت اس پر پوری طرح سے مہربان ہو گئی اور وہ راتوں رات ایک بڑی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ 1، اس کو اپنے سیاہ رنگت سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اور مائیکل جیکسن کو گمنامی سے بھی نفرت تھی، وہ دنیا کا سب سے مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا۔ اور اس کو اپنے ماضی سے بھی بہت نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اور اس کو عام لوگوں کی طرح 60 یا 70 سال کی عمر میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنا دوسرا البم جس کا نام تھرلر تھا وہ 1992 میں ریلیز کیا۔ یہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ اس البم کی 1 مہینے کے اندر 6.5 کروڑ کاپیاں سیل ہو گئی اور یہ البم گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب گمنامی سے باہر آ چکا تھا۔ اب اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی۔ اس نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجریاں کروائی، حتیٰ کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقش و نگاش، حرکات و سکنات بدل گئی اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک اور خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم ریلیز کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ اس البم کی بھی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹورز کیے اور ان ٹورز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا، جہاں بھی اس کی پرفارمنس ہوتی لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیوانوں کی طرح اپنا سر دیوار میں دے کر پھاڑ دیتے۔ اسی وجہ سے جہاں اس کی پرفارمنس ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینس کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مائیکل جیکسن اپنے سیاہ فام ماضی سے پیچھے چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق و واسطہ ختم کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے اس طرح اپنے ماضی سے کافی حد تک جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی 150 سال تک جینے کی خواہش کی۔ یہ طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکت کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن کے ٹینٹ کے اندر سوتا اور جراثیم اور وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے اپنے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کا ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے اور اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کا اسٹاف اس کو روز ورزش وغیرہ بھی کرواتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنے لیے ایکسٹرا جسمانی اعضاء کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا، جیسے کہ پھیپھڑے، گردے، آنکھ، دل، جگر وغیرہ۔
یہ ڈونرز تھے جن کے وہ تمام اخراجات اٹھا رہا تھا۔ یہ ڈونرز بوقت ضرورت اپنے اعضاء مائیکل جیکسن کو عطیہ کر دیتے، چنانچہ اس کا یقین تھا اب وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، مگر پھر 25 جون 2009 کی رات آئی، اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن یہ ڈاکٹرز اس کو موت کے منہ سے بچانے میں ناکام رہے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ اپنی 50 سال کی عمر میں 30 منٹ کے اندر اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر کو گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے دیکھی، جس سے گوگل کا سرور بیٹھ گیا۔ جب مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے کولے، کندھوں، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا، لیکن یہ انجیکشن وغیرہ اس کو موت سے نہ بچا سکی، کیونکہ جس کی موت کا وقت جو مقرر ہوتا ہے وہ اس کو اسی وقت آتی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی بایوگرافی اور انفارمیشن ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔